تشریف رکھیے، نرملا نے ملاحمت سے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کیجیے، اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نرملا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے بازو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ بھگوان کے کھیل ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر ہم دونوں بے بس ہیں۔ رنبیر اچانک پیچھے ہٹا، مڑا اور آنکھ جھپکنے میں باہر نکل گیا۔ رنبیر پیچھے سے نرملا کی آواز سنائی دی اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے پاؤں میں بھاری زنجیریں ڈال دی ہیں، لیکن اس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اس کے باوجود اس کی رفتار ہر لحظہ تیز ہو رہی تھی۔ دو لڑکیاں سیڑھی سے اوپر چڑھ رہی تھیں۔ رنبیر کو اندھا دھند نیچے اترتا دیکھ کر وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ رام ناتھ نچلی منزل میں سیڑھی کے موڑ کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا رنبیر؟ تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ کچھ نہیں، رنبیر نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رام ناتھ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے سرگوشی کے انداز میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ روپوتی کے متعلق چند باتیں پوچھنے کے بعد رنبیر نے کہا، میں اب اس قلعے سے باہر جا رہا ہوں۔ جب واپس آؤں گا تو تمہیں یہ بتا سکوں گا کہ میں تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں۔ روپوتی کو اب بہت بڑا خطرہ پیش آنے والا ہے، اسے یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ کیسا خطرہ؟ تم نے نہیں سنا کہ جو لڑکی مندر کی دیوی یا سب سے بڑی رقاصہ بنتی ہے وہ کسی رات اچانک غائب ہو جاتی ہے؟ ہاں، میں نے بھی سنا ہے، اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ جیتے جی مہادیو کے چرنوں میں کیسے پہنچ جاتی ہے۔ رنبیر نے کہا، اگر ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ مندر کی موجودہ دیوی کس رات غائب ہوگی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے کہ وہ مہادیو کے چرنوں میں کس طرح پہنچتی ہے۔ یہ بات تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک رات اچانک مندر کی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مندر کی دیوی مہادیو کے چرنوں میں جا رہی ہے۔ اگلی شام مندر میں جشن منایا جاتا ہے اور دیوی کا تاج کسی اور کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ رنبیر نے کہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمیشہ اس رات کے منتظر رہتے ہیں، جنہوں نے کئی دیویوں کو مہادیو کے چرنوں تک پہنچتے دیکھا ہے۔ میں ایک ایسی دیوی کے متعلق سن چکا ہوں جو 4 سال قبل مہادیو کے چرنوں تک پہنچتے پہنچتے واپس آ گئی تھی۔ اگر مندر کے پروہت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے تو سومناتھ کا تمام لشکر اس کی تلاش میں نکل آئے گا۔ رام ناتھ نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھا، بھگوان کے لیے مجھے صاف صاف بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ رنبیر نے کہا، مندر کی دیوی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بڑے پروہت کو خوش رکھنا ہے۔ جب پروہت کا جی اچاٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسے کسی اور دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ رام ناتھ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اسے مار دیا جاتا ہے؟ رنبیر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، نہیں، اسے مندر سے دور سمندر کی سطح پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں آدم خور مچھلیاں ہر وقت نئے شکار کی تلاش میں رہتی ہیں۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے یہ باتیں تمہارا دل دکھانے کے لیے نہیں کی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ روپوتی اس افسوسناک انجام سے بچ جائے۔ اب میں جاتا ہوں۔ رنبیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رام ناتھ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رنبیر نے جواب دیا، شہر سے باہر دریا کے کنارے ایک سادھو رہتا ہے، اس کا نام بھگوان داس ہے۔ اگر تم کسی وقت میری ضرورت محسوس کرو تو اس کے پاس آ جانا۔ شہر کے لوگ اسے جانتے ہیں اور تمہیں تلاش میں دقت نہیں ہوگی۔ رنبیر کی ملاقات سے دوسرے دن نرملا مندر میں اپنے استاد سے سبق لے کر واپس آ رہی تھی تو محل کے دروازے پر ایک نوکرانی نے بتایا کہ ابھی آپ کے پتا جی آئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نرملا کے لیے پتا کی آمد غیر متوقع تھی۔ اس کے پتا نے چند دن پہلے صرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ رگھوناتھ کی کوششوں سے اسے انلواڑہ کے راجا نے ایک بڑی جاگیر عطا کر دی ہے اور وہ اس کے انتظام میں مصروف ہے، اس لیے 3-4 مہینے تک سومناتھ نہیں آ سکے گا۔
وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جے کرشن اسے دیکھتے ہی اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی تمہارا چہرہ اس قدر مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں پتا جی، بیٹھیے، جے کرشن نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا رنگ بہت زرد ہو گیا ہے بیٹی، نرملا نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پتا جی میں آپ کو ہمیشہ بیمار نظر آتی ہوں، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں بیٹی۔ کیسی خوشخبری پتا جی؟ جے کرشن نے اٹھ کر نرملا کے پلنگ پر رکھی ہوئی آبنوس کی ایک سندوچکی اٹھائی اور اس کی گود میں رکھ دی۔ اس میں کیا ہے پتا جی؟ نرملا نے دریافت کیا۔ کھول کر دیکھ لو۔ نرملا نے صندوقچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس میں جواہرات کے زیور جگمگا رہے تھے۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ جے کرشن نے کہا، بیٹی یہ تمام زیور تمہارے ہیں۔ نرملا کی حیرانی خوف اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ جے کرشن نے قدرے توقف کے بعد کہا، تم بہت خوش قسمت ہو بیٹی، رگھوناتھ نے بڑے بڑے راجوں کے خاندانوں کی لڑکیوں کو ٹھکرا کر تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نرملا کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ جے کرشن اس کے سامنے رگھوناتھ کی شخصیت، اس کی دولت، اس کے محل کی شان و شوکت اور راجا کے دربار میں اس کے اثر و رسوخ کی تعریف کر رہا تھا، لیکن نرملا جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے دل سے کہہ رہی تھی، کیا میرے سپنوں کی تعبیر یہی تھی؟ کیا میں نے اسی آندھی کے لیے چراغ روشن کیے تھے؟ کیا قدرت کے نامعلوم ہاتھ ہمیں صرف اس لیے مختلف سمتوں سے گھیر کر ایک دوسرے کے قریب لاتے رہے ہیں کہ ہم اچانک ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں؟ کل میرے لیے رنبیر نئی امیدوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، وہ بار بار آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو قدرت مجھے اس کے پاس لے جائے گی۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ایک وہم تھا؟ جے کرشن رگھوناتھ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ نرملا کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن اس میں ہلنے کی سکت نہ تھی۔ بالآخر جے کرشن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں پروہت جی سے مل کر آتا ہوں، تمہیں لے جانے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ باہر نکل گیا اور نرملا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ دیر تک غم میں ڈوبی رہی۔ رام ناتھ لس صبح قلعے سے باہر نکل کر شہر پہنچا اور وہاں سے بھگوان داس کا پتہ پوچھتا ہوا دریا کے کنارے ایک باغ میں داخل ہوا۔ بھگوان داس، جس کا اصلی نام اس کے چند عقیدت مندوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چند آدمی اس کے گرد جمع تھے۔ میں بھگوان داس سے ملنا چاہتا ہوں، رام ناتھ نے آگے بڑھ کر کہا۔ بھگوان داس نے گردن اوپر اٹھائی اور رام ناتھ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، بھگوان داس میرا نام ہے۔ کہیے۔ رام ناتھ نے کہا، میں رنبیر کی تلاش میں آیا ہوں، اس نے مجھے اس جگہ کا پتہ دیا تھا۔ بھگوان داس نے اس کی طرف دوبارہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام؟ میرا نام رام ناتھ ہے، بھگوان داس نے کہا۔ رنبیر اس وقت یہاں نہیں، ممکن ہے وہ تھوڑی دیر تک یہاں آ جائے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ میں اس سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ بھگوان داس نے عربی زبان میں اپنے ایک ساتھی کو کچھ سمجھایا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے رام ناتھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ رام ناتھ اس کے ہمراہ چل دیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ بالآخر رام ناتھ نے اپنے رہنما سے دریافت کیا، رنبیر کہاں گیا ہے؟ وہ آپ کو بندرگاہ پر ملے گا، اس نے جواب دیا۔ رام ناتھ نے باقی راستہ اس سے کوئی بات نہ کی۔ بندرگاہ سومناتھ کے شہر کا ایک پر رونق حصہ تھی۔ بڑی بڑی دکانوں میں دور دراز کے ممالک کی مصنوعات فروخت ہوتی تھیں۔ سمندر کے کنارے دور دور تک تاجروں اور ماہی گیروں کی کشتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ساحل سے ذرا فاصلے پر گہرے پانی میں 5 جہاز کھڑے تھے۔ کشتیاں کسی جہاز سے تجارتی مال اتارنے اور کسی پر لادنے میں مصروف تھیں۔ ان جہازوں سے آگے حد نگاہ تک کئی اور جہازوں اور کشتیوں کے بادبان نظر آ رہے تھے۔
رام ناتھ لوگوں کے ہجوم میں رک رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس کے ہمراہ شخص نے کہا، وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا، میرے ساتھ آئیے۔ رام ناتھ پھر اس کے پیچھے ہو لیا۔ سمندر کے کنارے کنارے تھوڑی دور جا کر اس کا ساتھی ایک کشتی کے پاس رکا اور عربی زبان میں ملاحوں کو کچھ سمجھانے کے بعد کشتی میں سوار ہو گیا۔ رام ناتھ نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد یہ کشتی گہرے پانی میں ایک جہاز کی طرف روانہ ہوئی۔ جہاز کے قریب پہنچ کر رام ناتھ کے رہنما نے جہاز کے ملاحوں کو دیکھ کر انہیں بلند آواز سے عربی زبان میں کچھ کہا۔ جہاز کا ایک ملحہ اس سے چند باتیں کر کے جہاز میں کہیں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نمودار ہوا تو رنبیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ رنبیر کا اشارہ پا کر جہاز کے ملاحوں نے فوراً رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ رام ناتھ کے رہنما نے کہا، آپ اوپر جائیں، ہم یہاں انتظار کریں گے۔ رام ناتھ سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ گیا اور جہاز پر پاؤں رکھتے ہی رنبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں صبح سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، خیر تو ہے؟ رنبیر نے پوچھا۔ رام ناتھ جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ماہن اس کی توجہ ایک خوشپوش آدمی کی طرف مبذول ہو گئی، جو جہاز کے دوسرے کونے سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جسم کے لحاظ سے اس کا چہرہ کچھ پتلا تھا، کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور چمکدار آنکھوں سے ذہانت اور شجاعت ٹپکتی تھی۔ اس کی چال میں غیر درجہ کی خود اعتمادی تھی۔ ملاح اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہٹ گئے۔ رنبیر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ میرا دوست رام ناتھ ہے، میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے رام ناتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، میرا نام سلمان ہے، یہ اس جہاز کے کپتان ہیں۔ رنبیر نے کہا۔ مسافہ کرتے وقت رام ناتھ کی انگلیاں اس کی آہنی گرفت میں چٹک کر رہ گئیں۔ رنبیر نے رام ناتھ کو تذبذب دیکھ کر کہا، آپ یہاں بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ سلمان نے ملاحوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آن کی آن میں ادھر ادھر چلے گئے۔ رام ناتھ نے کہا، میں آپ کو یہ خبر دینے آیا ہوں کہ جے کرشن آ گیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ رنبیر نے اپنے دل میں ناخوشگوار اور عجیب سی دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے کہا، وہ اسی محل میں اپنی بیٹی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ رنبیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تو اسے میرے متعلق معلوم ہو گیا ہوگا؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ نرملا اس سے آپ کا ذکر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ میں اس سے مل چکا ہوں۔ وہ رات کے ایک وقت میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے رو رو کر مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کے پاس اس کا آخری پیغام پہنچا دوں۔ وہ کل اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن جانے سے پہلے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تو اسے بھی ابھی تک اس بات کا یقین ہے کہ اس کے آنسو اس کے باپ کے پاپ دھو سکیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ رنبیر کا ارادہ ایک بار پھر متزلزل ہو رہا تھا، تاہم اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ میرے بس کی بات نہیں رام ناتھ، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ جے کرشن کی بیٹی ہے اور میں موہن چند کا بیٹا اور شکنتلا کا بھائی ہوں۔ میں اپنے خاندان کی غیرت ایک لڑکی کے آنسوؤں کی بھینٹ نہیں کر سکتا۔ میں وہاں چلوں گا، لیکن جے کرشن سے ملنے کے لیے، اور یہ اس سے میری آخری ملاقات ہوگی۔ رام ناتھ نے کہا، لیکن میں آپ کو جے کرشن کے سامنے نہیں جانے دوں گا۔ رنبیر نے رام ناتھ کی بات پر توجہ نہ دی اور سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، میں رات کے وقت سمندر کے راستے مندر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ قلعے کا دروازہ بند ہوگا اور باہر آنے کے لیے بھی مجھے یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سلمان نے رنبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میں انکار کر دوں تو میں ابھی رام ناتھ کے ساتھ وہاں چلا جاؤں گا۔ جے کرشن سے نپٹنا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، لیکن آپ اگر اس سے انتقام لینے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو بھی وہاں سے آپ کا بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رام ناتھ نے رنبیر سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، تم ابھی واپس چلے جاؤ، میں سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرے لیے بہترین موقع وہ ہوگا جب مندر کے لوگ پوجا پاٹ میں مشغول ہوں گے۔ تم محل کے دروازے پر میرا انتظار کرنا،
اور نرملا کو میرے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ رام ناتھ نے کہا، میں شام تک محل سے باہر رہوں گا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت جب رام ناتھ نے مسافے کے لیے سلمان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ہم دوبارہ ملیں گے۔ میں آپ کے دوست کی زبانی آپ کی سرگزشت سن چکا ہوں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رام ناتھ پر امید سا ہو کر اس کی جانب دیکھتا رہا۔ سلمان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم کسی طرح اس لڑکی کو مندر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ جہاز تمہاری جائے پناہ ہوگا۔ رام ناتھ نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کب تک یہاں ہیں؟ جب تک مجھے یہ امید رہے گی کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اچانک رام ناتھ کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مایوسی کا اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنی مرضی سے مندر چھوڑنے پر تیار ہو جائے گی۔ سلمان نے کہا، جب وہ مندر کی دیوی بنے گی تو اس کے خیالات میں تم بہت بڑی تبدیلی پاؤ گے۔ اس رات وہ چلا چلا کر تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہوگی۔ رام ناتھ کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ملتجی آواز میں کہا، میں نے اس قسم کی باتیں پہلے بھی سنی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا۔ آپ کی صورت دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بھگوان کے لیے مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ وہی جو گزشتہ صدیوں میں بے شمار لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ابھی تک ایک عورت مالابار میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ 4 سال پہلے وہ بھی اس مندر کی دیوی تھی۔ پھر جب مندر کے پروہت کی طبیعت اس سے بھر گئی تو اسے مہادیو کے پاس پہنچانے کے بہانے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ رام ناتھ نے سراپا التجا بن کر کہا، مجھے یقین ہے کہ روپوتی کا یہ انجام نہیں ہوگا۔ بھگوان نے آپ کو اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کی مدد کرنے کی ہمت دے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ جے کرشن نرملا کے کمرے میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن نرملا کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ رنبیر کے متعلق پوچھنے کے لیے صبح سے شام تک کئی بار نچلی منزل میں رام ناتھ کے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ اب وہ ایک بار پھر قسمت آزمانا چاہتی تھی، لیکن جے کرشن رگھو ناتھ کا ذکر چھیڑ چکا تھا اور اس کی باتیں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ نرملا نے سوچا، رام ناتھ کے نہ آنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رنبیر اسے بھی ابھی تک نہیں ملا ہوگا، یا پھر بہت دیر بعد ملا ہوگا۔ وہ رات کے وقت قلعے کے دروازے بند پا کر واپس چلے گئے ہوں گے۔ اب وہ صبح قلعے کے دروازے کھلتے ہی یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ ممکن ہے وہ صبح دیر سے پہنچیں اور اسے اپنے پتا کے ساتھ انہیں دیکھے بغیر روانہ ہونا پڑے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنا سفر ملتوی کرنے کے بہانے سوچنے لگی، لیکن کسی بھی فیصلہ کن اقدام کے لیے رنبیر کے ساتھ اس کی ملاقات ضروری تھی۔ رنبیر کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ پا کر وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن رنبیر سے مایوس ہونے کے بعد اس کے لیے خوشی اور غم دونوں الفاظ بہمانی تھے۔ رنبیر اس کا آخری سہارا تھا، اور یہ سہارا ٹوٹ جانے کے بعد مستقبل کی تمام امیدیں اور آرزوئیں ختم ہو جانی تھیں۔ کچھ دیر بعد نرملا نے آنکھیں بند کر کے جمائی لیتے ہوئے کہا، پتا جی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ جے کرشن نے پریشان ہو کر کہا، اوہو، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ مجھے باتوں میں یہ خیال نہیں رہا کہ تم گزشتہ رات بھی بہت کم سوئی تھی، اور کل تو ہمیں بہت سویرے اٹھنا ہے۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ نرملا نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو کمرے میں چھوڑاؤں۔ نہیں نہیں بیٹی، تم لیٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر جے کرشن برآمدے سے ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نرملا نے اپنے کمرے کا چراغ بجھایا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر زینے کی طرف چل دی۔ زینے پر پاؤں رکھتے ہی اسے چند قدم نیچے ایک پہرے دار دکھائی دیا، جو ہاتھ میں مشل لیے رام ناتھ سے باتیں کر رہا تھا۔ نرملا رام ناتھ سے رنبیر کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن پہرے دار کی موجودگی میں اسے آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ کچھ دیر برآمدے میں کھڑی رہی، لیکن جب پہرے دار اپنی جگہ سے نہ ہلا تو وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور پہرے دار کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جے کرشن نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، پگڑی اتار کر ایک کھونٹی سے لٹکائی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے سے سمندر کی خوشگوار ہوا
کے جھونکے آ رہے تھے۔ جے کرشن کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر بالکنی کی طرف چلا گیا۔ اس کے دائیں اور بائیں کونوں کے چند کمروں کے سوا باقی تمام کمروں کی بالکنیاں ایک تنگ گیلری کے ذریعے آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ جے کرشن تر و تازہ ہوا میں چند سانس لے کر واپس مڑنے کو تھا کہ اسے نرملا کے کمرے کی بالکنی کے قریب کوئی متحرک سایہ دکھائی دیا۔ کون ہے؟ جے کرشن نے پوچھا۔ میں پہرے دار ہوں، کسی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ جے کرشن نے دوبارہ کہا، پہرے دار کو اس وقت سیڑھیوں کا خیال کرنا چاہیے، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تم بہت… جے کرشن اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ پہرے دار نے آگے بڑھ کر اپنا خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور کہا، خاموش رہو۔ جے کرشن خوف سے لرزتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن اجنبی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ تم کون ہو؟ جے کرشن نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں رنبیر ہوں، موہن چند کا بیٹا اور شکنتلا کا بھائی۔ یہ کہتے ہوئے رنبیر نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ جے کرشن سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رنبیر نے کہا، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میرے سوال کا جواب دو، شکنتلا کہاں ہے؟ جے کرشن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، میں مہادیو کی قسم کھاتا ہوں، مجھ پر اعتبار کرو، مجھے معاف کر دو۔ رنبیر نے دوبارہ خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور کہا، میں تمہیں آخری بار موقع دیتا ہوں، نہیں، مجھ پر رحم کرو، تمہاری بہن کا مجھے کوئی علم نہیں۔ تمہارے گاؤں کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اسے بہت تلاش کیا تھا، میں نے اس کا سراغ لگانے والے کے لیے انعام مقرر کیا تھا، اور اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا سلوک دیکھنے کے بعد میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اگر وہ کہیں مل جائے تو میں اسے خود لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تمہارے پاؤں پر سر رکھ کر تم سے معافی مانگوں، اور تم سمجھتے تھے کہ اس طرح میں تمہیں معاف کر دوں گا، جس کے ہاتھ میرے باپ کے خون سے رنگے ہوں۔ نرملا اپنے کمرے سے ان کی باتیں سن کر بالکنی کے راستے بھاگتی ہوئی جے کرشن کے کمرے میں داخل ہوئی، اور رنبیر اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ رنبیر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور گھٹی ہوئی آواز میں بولی، یہ آپ کی فتح کا دن ہے، آپ رک کیوں گئے؟ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ میں آپ سے رحم کی درخواست نہیں کروں گی۔ جے کرشن اٹھ کر بے اختیار آگے بڑھا اور رنبیر کے پاؤں پر گر پڑا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھ پر دیا کرو، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہوں۔ رنبیر نے نرملا کی طرف دیکھا اور کہا، آپ مجھے بزدل کہہ سکتی ہیں، آپ میری کمزوری کا مذاق اڑا سکتی ہیں۔ نرملا کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ رنبیر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جے کرشن نے اس کے پاؤں مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ رنبیر نے جھک کر اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، پھر دوسری ٹانگ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے بعد دروازے کی طرف ہٹ گیا۔ نرملا نے اپنے باپ کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جے کرشن نے گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ جوڑ دیے۔ رنبیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نرملا نے جے کرشن کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور بستر پر بٹھا دیا۔ جے کرشن کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ نرملا چند ثانیے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ بارہا اس کے جی میں آئی کہ وہ بھاگ کر رنبیر کا دامن پکڑ لے، لیکن شرم و ندامت کے ناقابل برداشت احساس نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، لیکن جے کرشن کو اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی نفرت اور حقارت رحم میں تبدیل ہونے لگی۔ پتا جی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جے کرشن نے گردن اوپر اٹھائی اور کچھ کہے بغیر اپنی باہیں کھول دیں۔ نرملا نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ پتا جی، مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، دنیا میں اب میرا کوئی دشمن نہیں بیٹی، میں اب صرف تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ نرملا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتا جی، میرا خیال تھا کہ میں صبح آپ کے ہمراہ نہ جاؤں، لیکن اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، ہم الا صبح روانہ ہو جائیں گے۔ جے کرشن پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کی مردہ رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ رنبیر یہاں کیسے آیا اور اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جب میں تمہارے کمرے میں تھا وہ بالکنی میں چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ اب قلعے کے دروازے بند ہیں
مجھے یقین نہیں کہ وہ صبح تک باہر نکل سکے۔ نرملا اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بدحواس ہو کر کہنے لگی، نہیں نہیں پتا جی، آپ ایسا نہ سوچئے۔ اگر اب آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی برا خیال پیدا ہوا تو آپ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ جے کرشن نے نرملا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، بیٹی تم اطمینان رکھو، اب مجھے اس کا پیچھا کرنے کا خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کا سومناتھ کے مندر کے آس پاس رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ مسلمانوں کا جاسوس بن کر وہ اس مندر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پتا جی، وہ صرف اپنی بہن کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے دوبارہ یہاں نہیں دیکھیں گے، لیکن میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اسے پکڑوانے کی کوشش کی تو میں اس محل کی چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اب آپ اسے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ جے کرشن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تمہیں معلوم تھا کہ رنبیر یہاں ہے؟ نرملا نے جواب دیا، ہاں، وہ آتے ہی مجھ سے ملا تھا اور میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بہن یہاں نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے خبردار کیوں نہ کیا؟ پتا جی، مجھے یقین تھا کہ وہ موقع ملنے پر بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اگر آپ کا بس چلے تو آپ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جے کرشن خاموش ہو گیا۔ جب رنویر جے کرشن کے کمرے سے باہر نکلا تو رام ناتھ دروازے کے قریب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے زینے کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل سے باہر نکل آئے اور رام ناتھ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ نرملا کے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ رنبیر نے کہا، اب کشتی والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں چند دن تک تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا۔ جے کرشن جیسے لوگوں کی نیت بگڑتے دیر نہیں لگتی، تمہیں اگر میری ضرورت پڑے تو میرا ٹھکانہ وہی ہے۔ مندر کی دیوی۔ روپوتی ناچ کی مشق کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا۔ آج پروہت اور مندر کے چیدہ چیدہ پجاریوں نے اس کا ناچ دیکھا تھا۔ یہ رسم تھی کہ جب ناچ ختم ہونے پر آتا تو کامنی مندر کی دیوی کی حیثیت سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتی، لیکن آج جب کامنی کی باری آئی تو وہ غیر حاضر تھی اور پروہت نے اس کی جگہ روپوتی کو ناچ کا موقع دیا تھا۔ ناچ کے اختتام پر جب پروہت اور پجاری وہاں سے چلے گئے تو روپوتی کے استاد نے اس سے کہا، آج پروہت جی تم سے بہت خوش تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کامنی کے بعد تمہیں مندر کی دیوی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد داسیوں نے روپوتی کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا اور اسے مبارکباد دینے لگی۔ اپنی سہیلیوں سے پیچھا چھڑانے کے بعد وہ ایک فاتحانہ شان سے باہر نکلی، لیکن اس کی مسکراہٹیں اضطراب کے بغیر نہ تھیں۔ کبھی اسے کامنی کا خیال آتا اور اسے اس بات کا افسوس ہوتا کہ کسی دن وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، اور کبھی رام ناتھ کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگتی۔ اپنے کمرے سے تھوڑی دور وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ رام ناتھ ایک پجاری کے لباس میں کھڑا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کھڑی رہی، پھر کترا کر آگے نکل گئی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ ہامتی کامتی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی رام ناتھ دہلیز کے اندر پاؤں رکھ چکا تھا۔ بھگوان کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، روپوتی نے پیچھے ہٹتے ہوئے ملتجی آواز میں کہا۔ رام ناتھ نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں زندگی سے ہاتھ دھو چکا ہوں، اگر تم چاہو تو پہرے داروں کو بلا لو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے دل سے پوچھو، رام ناتھ نے یہ کہتے ہوئے کنڈی چڑھا دی۔ رام ناتھ ہوش کرو، تم آگ سے کھیل رہے ہو، یہ کھیل تمہیں نے تو سکھایا ہے۔ گھبراؤ نہیں روپا، میں تم سے صرف ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں۔ بھگوان کے لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ نہیں، میں اپنی بات ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں تمہاری ہر بات کا جواب دے چکی ہوں۔ نہیں، کئی باتیں ایسی ہیں جن کا جواب تم نہیں دے سکتی۔ تم مجھے اس بات کا جواب نہیں دے سکتی کہ مندر کی دیویاں جیتے جی مہادیو کے چرنوں میں کیسے پہنچ جاتی ہیں۔ ایسی باتیں سوچنا پاپ ہے۔ نہیں، یہ کہنا پاپ نہیں کہ مندر کی دیویاں مہادیو کے چرنوں کی بجائے آدم خور مچھلیوں کے پیٹ میں جاتی ہیں۔ یہ کہنا بھی پاپ نہیں کہ وہ پروہت کے گناہوں کی گٹھڑیوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر مندر سے باہر نکلتی ہیں، اور یہ کہنا بھی پاپ نہیں کہ مندر میں کامنی کی جگہ لینے کے بعد تمہارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے زیادہ بھیانک ہوگا۔
ایسی باتیں نہ کرو رام ناتھ، بھگوان سے ڈرو۔ رام ناتھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے روپوتی کو آواز دی۔ روپوتی نے سراسیمگی کی حالت میں رام ناتھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور سہمی ہوئی آواز میں کہا، بھگوان کے لیے پلنگ کے نیچے چھپ جاؤ، جلدی کرو، یہ شاید کامنی ہے، مندر کی دیوی۔ باہر سے آواز آئی، روپوتی دروازہ کھولو۔ روپوتی نے رام ناتھ کو پوری قوت سے پلنگ کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، جی کھولتی ہوں۔ رام ناتھ پلنگ کے نیچے چھپ گیا اور روپوتی نے دروازہ کھول دیا۔ کامنی اندر داخل ہوئی۔ کامنی نے بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ تم کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ روپوتی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، آج آپ ناچ کے لیے نہیں آئیں؟ میں ارادہ کر رہی تھی کہ آپ کا حال پوچھنے آؤں۔